بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایتی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات سورہ فاتحہ اور درود پاک پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بر و بر ارض و سما ماؤ شما کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، اور سب جہاں تیرے لیے ہے اور تو خدا کے واسطے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بابرکت ذات گرامی نے، جن کی نسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات کا درجہ عطا فرمایا۔ مخلوقات میں یعنی جتنے بھی جاندار چیزیں ہیں، ان میں سب سے بہترین چیز اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو کہا اور کسی کو بنایا تو وہ انسانوں کو بنایا ہے، اور پھر ان کی رہنمائی کے لیے اپنے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی بھیجا۔ دنیا میں جتنی چیزیں اگر ہم جائزہ لیں، چاہے وہ جانور ہیں، چاہے چرندے ہیں، چاہے وہ پرندے ہیں، چاہے وہ درخت ہیں، چاہے وہ پانی ہے، چاہے وہ ہوا ہے یا بادل ہے، جتنی بھی چیزیں دنیا میں انسانوں کے علاوہ، وہ اپنے بنانے والے کے مطابق چل رہی ہیں۔ وہ اپنے چلنے کے انداز میں، اپنے اگنے کے انداز میں، اپنی روش میں، اپنے خد و خال میں، اپنے چہرے میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتی۔ ایک درخت ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ بیج ڈالیں گے نکلے گا، اس کی لکڑی بن جائے گی، پھل آئیں گے۔ آم کے درخت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنا پھل بدل لے کے کوئی اور لگنا شروع ہو جائے۔ دریا کو بھی یہ اختیار نہیں کہ جن پہاڑیوں سے گر رہا ہے وہ کہے کہ نہیں میں ان پہاڑیوں سے نہیں گروں گا، میں تو فلاں دوسرے خطے میں جا کے دوسری پہاڑیوں سے گرنا چاہتا ہوں۔ نہیں، اختیار نہیں ہے اس کے پاس۔ ہوا کو اختیار نہیں، رب نے اگر دائیں سے بائیں چلائی تو دائیں سے بائیں چلے گی، رب نے بائیں سے دائیں چلا دی تو اسی طرف چلے گی۔ وہ اپنے رب کے حکم کے تابع ہیں، اختیار نہیں ہے۔ جانوروں کو بھی اختیار نہیں کہ وہ اپنی نسل کو بگاڑنے کی کوشش کریں۔ اللہ نے ان کے ذمے جو کام لگایا وہ اسے چھوڑ کے کچھ اور کرنے کی کوشش کریں، ایسا ممکن نہیں ہو سکتا کہ دودھ دینے والے جانور کہیں جی ہم نے تو دودھ نہیں دینا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جس نیچر کے اوپر، جس
طریقے کے ساتھ رب نے بنایا ہے ساری کائنات کو، ساری کی ساری کائنات رب کے حکم کے مطابق چلتی ہے۔ اکیلے انسان کو کہا، فرمایا ہم نے تجھے اشرف المخلوقات بنا دیا۔ یہ اشرف المخلوقات کا کیا مطلب؟ ان سب سے بہتر، ان سب سے اعلیٰ، ان سب سے جدا، ان سب سے نرالی۔ اور نرالا پن کیا ہے؟ مطلب زندگی دے کے زندگی کی گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پہ بھی اللہ نے انسان کو ہی بٹھا دیا، اب تیری مرضی ہے، جس مرضی راستے کے اوپر اس گاڑی کو ڈال لے۔ اس لیے انسان کو اشرف المخلوقات کہا کہ اس کو اللہ نے اختیار دیا ہے اچھے اور برے کو سمجھنے کا۔ یہ بھیڑ بکریاں تو نہیں ہے نا کہ پہاڑ سے اگر ایک دو بھیڑیں نیچے گر گئیں تو پیچھے آنے والی ساری کی ساری گر جائیں، نہیں۔ یہ انسان ہے، اللہ نے اس کو عقل دی ہے، یہ دوسروں کو دیکھ کے عبرت حاصل کرتا ہے، اچھے اور برے کو سمجھتا ہے، اس کو پتہ لگتا ہے کہ نیک کیا ہے، بد کیا ہے، اجالے میں کیا کیا جا سکتا ہے، اندھیرے میں کیا ہوتا ہے۔ اللہ نے اس کو اختیار دیا، تبھی تو اس کو اشرف المخلوقات، اور کہتے کس کو ہیں کہ آپ کو صاحب اختیار بنایا ہے، چھوٹ دی ہے آپ کو۔ عام زبان میں ایسا سمجھ لیجئے بھی ایسی چھوٹ دی ہے کہ آپ مثال کے طور پہ ایک راستے پہ جا رہے ہیں، ہر ایک چند قدم کے بعد، ہر ایک دو میل کے بعد ایک چوراہا ہے، اس پر دو چار راستے ہیں، ایک راستہ نیکی کی طرف جاتا ہے، ایک راستہ عیاشی کی طرف جاتا ہے، ایک راستہ بدماشی کی طرف جاتا ہے، ایک راستہ گنڈا گردی کی طرف جاتا ہے۔ اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے کہ اس چوراہے سے جو تمہاری طبیعت چاہے وہ راستہ اختیار کرو، تبھی تو اشرف المخلوقات بنایا نا جی۔ اور پھر جن کو اشرف المخلوقات بنایا، اللہ نے ان کو سیدھا راستہ بھی عطا کر دیا، سیدھا راستہ بھی عطا کر دیا، دین بھی عطا فرمایا، راستے کی نشاندہی بھی کر دی۔ لیکن باقی راستے اس لیے کھلے کہ اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ اب اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے مطابق وفادار رہ کے کام کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ میری آپ سے گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ آج کل کے دور پہ یہ جتنے بھی اشرف المخلوقات ہیں، جن کو ہم انسان کہتے ہیں، اب وہ چاہے مسلمان ہوں، چاہے وہ ہندو ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، یہ جو اشرف المخلوقات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کو اشرف بنایا تو ان کو ایک امانت سپرد کر دی، ایک امانت دے دی ان کو اپنی طرف سے کہ یہ سنبھال لو اور اس کا استعمال کرو، یہ تمہارے اختیار میں ہے۔ اور پھر قیامت والے دن پوچھیں گے کہ تم نے اس امانت کے ساتھ کیا کیا۔ اور امانت کون سی سپرد کی اللہ نے ہمیں؟ امانت کون سی سپرد کی؟ کبھی سوچا آپ نے؟ نہیں سوچا۔ اللہ نے یہ جو جسم ہے ہمارا، یہ رب کی امانت ہے، اس خدا کی امانت ہے ہمارے پاس، اس نے اس میں روح ڈال کے ہمیں دیا ہے، اس کی امانت ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم اپنے رب کی امانت کی حفاظت کرتے ہیں یا رب کی امانت میں خیانت کرتے ہیں۔ ہم اپنے رب کی حفاظت، اپنے رب کی امانت کی حفاظت کرتے ہیں یا اس کی بے قدری کرتے ہیں؟ کرتے کیا ہیں اس امانت کے ساتھ ہم؟ اور امانت اتنی قیمتی ہے، یہ امانت اتنی قیمتی ہے جس کو جسم کہتے ہیں انسان کا، اتنی قیمتی امانت ہے کہ اگر اس میں ایک رتی کی کمی آ جائے تو یہ جو باقی انسان ہے نا، جس بندے میں ایک رتی کی مرد عورت میں کمی آ جائے، مثال کے طور پہ اگر کسی کی ایک کان ایک آنکھ خراب ہو جائے تو محلے والے یار دوست کیا کہیں گے؟ وہ اس کو انسان نہیں کہتے، وہ کہتے وہ کانا آ رہا ہے۔ اس کے عیب کی وجہ سے اس کی صفات ختم، حالانکہ باقی سارا جسم ساتھ ہے، ایک آنکھ بھی چل رہی ہے، ہاتھ بھی چل رہے ہیں، پیر بھی چل رہے ہیں، دماغ بھی چل رہا ہے، لیکن امانت میں ایک چیز کم ہو گئی
تو جی کانا ہے، اگر کان نہیں ہے بہرا ہے، زبان نہیں چلتی گونگا ہے، پیر نہیں ہے جی لنگڑا ہے، دماغ نہیں چلتا سدھرا ہے۔ اتنی قیمتی امانت کی اگر ایک چیز اس امانت میں کم ہو جائے تو دنیا والے اس کو مکمل انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے امانت کی حفاظت کے طریقے بتائے۔ اللہ نے قرآن میں اس کے طریقے بتائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے طریقے بتائے۔ یہ جو جسم امانت ہے اس کو گناہوں سے بچانا ہے، یہ جو جسم امانت ہے اس کو بدگمانیوں سے بچانا ہے، یہ جو جسم امانت ہے اس کو بیماریوں سے بچانا ہے۔ اور ہم نے اس امانت کے ساتھ کیا کیا بھائی؟ بتاؤ تو صحیح، اس امانت کے ساتھ کیا کیا ہے لوگوں ہم نے؟ کوئی اچھا سا موٹر سائیکل خرید لے، عام لوگوں کی میں بات کرتا ہوں، اگر کوئی رئیس آدمی 50 کروڑ کی کار بھی خرید لے، پیٹرول پمپ پہ لے جائے، اگر اس کار کو بنانے والے نے اس پر لکھ کے لگایا کہ اس میں پیٹرول پڑے گا تو کیا وہ ڈیزل ڈلوانے کے لیے تیار ہے اس گاڑی میں؟ کہ جی میری مرضی چلے گی، ڈلوا سکتا ہے؟ کوئی عام آدمی اگر 50,000 کا اسکوٹر خرید لے اور کمپنی نے اس پہ لکھ دیا ہو کہ یہ پیٹرول کے ساتھ چلے گا تو کیا وہ اس میں پیٹرول پمپ پہ جا کے اپنی مرضی سے ڈیزل ڈلوا سکتا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں اس امانت کے ساتھ؟ ہمارا جو مینول اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا، ہمارا جو مینول محمد رسول اللہ نے بتایا، یا اور جتنے مذہب ہیں ان کے ماننے والوں کو جو ترکیب بتائی گئی کہ اس جسم کی حفاظت کس طرح کرنی ہے، کیا ہم اس کے مطابق اس جسم کو چلا رہے ہیں؟ اگر انجن بنانے والے نے لکھ کے دے دیا کہ یہ انجن 18 گھنٹے لگاتار چلے گا، اگر زیادہ چلانا ہو تو پہلے بند کرو، اس کو ٹھنڈا کرو، اس کے بعد پھر چلانا، انجن بنانے والی کمپنی کی بات سمجھ میں آ گئی۔ اور رب نے یہ جو جسم امانت دی اور بتا دیا کہ عشاء کے بعد فوراً سو جاؤ اور فجر کے بعد فجر کی نماز کے وقت اٹھنا، یہ بات سمجھ نہیں آئی؟ اچھا یہ پتہ ہے کہ اگر کار پہلے دن سے فرسٹ ہینڈ چلے گی، اگر یہ بائک فرسٹ ہینڈ رہے گی، یہ مشین اگر ایک آدمی چلائے گا تو ریسیل ویلیو بڑھ جائے گی، اس کی عمر بڑھ جائے گی، 20 سال بعد بھی ویسی جیسی پہلے دن خریدی۔ کیوں؟ کیونکہ حفاظت کے ساتھ اس کا استعمال ہو رہا ہے۔ اور یہ جو انسان جس کو اللہ نے جسم سے ایسی بہترین مشین عطا کی ہے جو آگے مشینیں بنا سکتی ہے، جس کو جسم جیسا بہترین اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسا پرزہ عطا کر دیا جو کچھ بھی بنا سکتا ہے کائنات کے اندر، یہ اس جسم کے ساتھ کیا کرتا ہے جی؟ یہ کیا ڈالتا ہے اس کے پمپ میں؟ یہ اس کا استعمال کس طرح کر رہا ہے؟ میں پوچھتا ہوں مسلمانوں، جا جا کے باتیں کرتے ہیں ہم لوگ، نماز پڑھنی چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، حج کرنا چاہیے، زکوٰۃ دینی چاہیے، اللہ کے راستے میں نکلنا چاہیے، ذرا یہ بھی تو بتاؤ کہ محمد رسول اللہ نے کیا یہ نہیں بتایا کیا کھانا چاہیے، کیا پینا چاہیے؟ کس کتاب میں لکھا ہے کہ 2-2 4-4 کلو بریانیاں کھاؤ تاکہ تمہیں سانس نہ آئے؟ کہاں لکھا ہے یہ بہترین اتنے ایک وقت میں 10-10 کھانے کھا کے اس جسم کی ریڑھ پیٹنے کے لیے؟ کس کتاب کے اندر یہ ذکر کیا گیا بتاؤ؟ کہاں لکھا کہ 5-5 لیٹر کی کولڈ ڈرنک کی بوتلیں اپنے گھر میں لے جاؤ، اپنا میدا بھی پھونکو، وہ کولڈ ڈرنک جو بیت الخلاء میں اگر ڈال دی جائے تو 10 سال پرانے داغ دھل جائیں؟ یہ کہاں لکھا کہ اس گاڑی میں وہ تیل ڈالو جو اس کو منظور نہیں ہے، جو اس کے پرزوں کو منظور نہیں ہے؟ یہ کہاں لکھا؟ یہ کیا کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھنے کی کوشش نہیں کی؟ رسول اللہ کیا چاہتے ہیں؟ سرعام بدماشی ہے خدا کی امانت کے ساتھ۔ اور پھر خدا کا کیا گیا؟ اللہ نے امانت بھیجی، راستے دیے 2، روزانہ جب ہم نکلتے ہیں موت اور زندگی ساتھ چلتی ہے، اللہ نے بندے کو اختیار دیا، زندگی کا راستہ اختیار کرو، ہم موت کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ جن کے لیے تھا کہ صحت سے جئیں گے تو 100 سال جئیں گے، صحت سے جئیں گے
تو 80 سال جئیں گے. ہم نے کہا نہیں, ہم نے صحت کے ساتھ نہیں جینا, ہم نے بربادی کے ساتھ جینا ہے, ہم نے بد پرہیزی کے ساتھ جینا ہے. تو کوئی 45 میں جا رہا ہے, کوئی 46 میں جا رہا ہے, کوئی 50 میں جا رہا ہے, 60 تک تو پہنچ ہی نہیں رہا کوئی ان میں سے. مسئلے کروا لو, فتوے لے لو ان سے. کیا یہ کبھی نہیں پوچھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا اناج کھاتے تھے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا مشروب پیتے تھے؟ رسول اللہ کے کھانے کا وقت کیا تھا؟ رسول اللہ کس وقت پھل کھاتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی چیزیں جاندار چیزوں میں پسند تھی؟ کون سی ایسی حلال چیزیں جن کا گوشت نبی علیہ السلام نے پسند کیا؟ کچھ پتہ نہیں ہے. نہیں, بس ہمیں تو ایک وقت میں ایک شادی میں اگر 50 کھانے لگے ہوئے ہیں تو میاں صاحب 50 کے 50 ہی اس مشین میں اترنے چاہیے. میرے والد صاحب مرحوم شیر سلام مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, سانو پنجابی کہندے ہوندے سی جداں روٹی کھان کتے دعوت آج کل چل رہے بیاہ دب کے کہ جے بوری دا منہ کھلا ہوئے نا تے کھان والے نوں تے شرم چاہیے نا تھوڑی بہت. اگر بوری دا منہ کھلا ہے کھانا والے نوں تے شرم چاہیے, جانا تا تیرے اندر ہی ہے. ایک بیاہ اگر 50 آئٹم ہے دب کے بمار کہنے ہونا ہے؟ بمار بیاہ کران والے نے نہیں ہونا, بمار تسی ہونا ہے. ہم نے اس جسم کے ساتھ کیا کیا بھائی؟ پیارے نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ دنیا میں ایک بندہ ہے 100 سال سے زیادہ جیا, میرے ذہن میں اس وقت اس کا نام نہیں ہے, غیر مسلم تھا. اس کے بعد اخبار والے گئے پوچھنے کے لیے کہ اتنی لمبی عمر, اتنی اچھی صحت, اتنے بہترین بال, اتنا مضبوط جسم, کہتا کس سے پوچھا کیا کھانا ہے؟ تو یورپین تھا, اس کی انگریزی بھی اچھی نہیں تھی, تو اس نے کہا کہ رکو میں تمہیں ایک شخص کا نام بتاتا ہوں, ان کا نام محمد ہے, وہ مسلمانوں کے نبی ہیں. انہوں نے جو ڈائٹ پلان بنایا نا, میں وہی ڈائٹ پلان پچھلے 40 سال سے استعمال کر رہا ہوں, میں بیمار نہیں ہوا ابھی تک. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں بتایا کہ نماز کیسے پڑھنی, صرف یہ نہیں بتایا کہ معاملات کیسے کرنے, صرف یہ نہیں بتایا کہ گھروں میں کیا کرنا, یہ بھی بتایا کہ انسانوں کیا کھانا ہے, کب کھانا ہے, کتنا کھانا ہے, کس انداز میں کھانا ہے. نبی علیہ السلام نے انسانوں کی صحت کے متعلق بہترین احکامات جو ہے وہ جاری فرمائے ہیں. تو میں تو چنگے اللہ والوں کو پوچھتا ہوں نا, بہ جاندے مورے بہترین بریانی, قورمہ, زردہ, یہ وہ بھی رسول اللہ کی سنت کون سی ہے اس میں سے؟ مان لیا گوشت کھانا حلال ہے, کیا روزانہ کھانا سنت ہے؟ مانتا ہوں گوشت کھانا اسلام نے حلال قرار دیا, کیا روزانہ کھانا سنت ہے؟ کیا 24 مہینے کھانا سنت ہے؟ کیا اتنا کھاؤ کہ کیسٹرول بڑھ جائیں, تمہیں ہارٹ اٹیک ہو جائے اور یہ بچے یتیم ہو جائیں, کوئی ان کا والی وارث نہ ہو؟ کیا اس حد تک ان کھانوں کو مکس کر کے کھاؤ کہ تمہارے معدے میں زہر بن جائے؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ سب سے برا برتن صرف وہ ہے, کون سا؟ فرمایا معدہ. سب سے برا برتن انسان کا پیٹ ہے, جس کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی بھر نہیں سکتا ہے. کوئی بات ہی نہیں. گھر میں کھانا کھاتے وقت ہی نبی علیہ السلام نے کیا کھایا کیا نہیں کھایا, یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین. آپ جائیں جن ملکوں میں, اور باہر یورپ میں بھی جائیں, جن ملکوں میں لوگوں نے یہ طے کیا, اور یہ بیماری کہاں سے آتی ہے میرے بھائی؟ پتہ لگے یہ بیماری کہاں سے آتی ہے. ہوا میں آ رہا ہے کینسر, یہ شوگر, یہ بلڈ پریشر ہوا میں چلتے پھر رہے ہیں. بتاؤ نا یہ آئی کہاں سے؟ ایک کسی کے پھوڑے ہو گئے, پھنسیاں ہو گئیں, یہ ہوا میں تھی. کسی کا معدہ خراب ہے, کسی کا پھیپھڑے خراب ہے, مثانے خراب ہے, یہ ہوا میں آ گئی بیماری. اگر ہوا میں ہوتی تو سب کو ایک جیسی ہونی چاہیے تھی. کہاں سے گئی بیماریاں پیٹ کے اندر جی؟ بیماریوں کا راستہ کون سا ہے پیٹ میں جانے کا؟ بیماریوں کا راستہ کون سا ہے پیٹ میں جانے کا؟ یہ زبان کے اندر جو اللہ نے حلق لگایا ہے, جو کھائیں گے وہی اندر بنے گا.
حرام کھائیں گے حرام چیزیں تیار ہوگی، زیادہ مقدار میں کھائیں گے اندر جا کے بیماری بنے گی۔ میدے کی تو مقدار اتنی سی ہے اور اس کو بھرتے جاؤ یہ پھولتا جاتا ہے، جتنا پھولتا جائے گا دائیں بائیں چیزوں کو دبائے گا، اندر سڑان پیدا کرے گا، اندر بیماریاں پیدا کرے گا۔ اب یہ تو بیماری حلق سے نیچے رہی ہے نچے، تو حلق سے نیچے کوئی ٹھونس رہا ہے؟ حلق سے نیچے کوئی زبردستی ہو رہی ہے؟ قورمے کی دوگ دیکھ دیکھ کے 2-2 کلو گوشت کھانا بہت بڑی بہادری کی بات ہے؟ اس کام کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی دی ہے؟ پتہ تو لگے کس لیے زندگی ملی ہے، جو دوسروں کے کام نہ آ سکے، جو اپنے دین اور مذہب اور قوم کے اپنے ملک کے کام نہ آ سکے، بس کھائے پیے سو گئے، اس کا نام زندگی ہے؟ کون کہتا ہے کہ یہ زندگی ہے؟ نبی علیہ السلام کو دیکھیں، اور ایک بات بتا دوں، دل کی تختی پہ لکھ کے لے جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فاقے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غربت میں دن گزارے، اللہ سے اختیار تھا رسول اللہ کو، آپ نے غریبوں میں رہنا پسند کیا، ورنہ جتنی کائنات کی دولت محمد رسول اللہ کے قدموں میں آج تک نچھاور کی گئی اور قیامت تک رہے گی، کائنات میں کسی کے نہیں آ سکتی۔ پھر بھی ایک وقت کھایا، ایک وقت بھوکے رہے، فرمایا ایک وقت کھا کے اللہ کا شکر ادا کریں، ایک وقت بھوکے رہ کے صبر کریں۔ نبی علیہ السلام نے تو ترکیب بھی بڑی سونی بتائی، بڑی خوبصورت ترکیب بتائی، کسی بڑی سے بڑے سائنٹسٹ کو پوچھ لو، نبی علیہ السلام کی ترکیب کا مقابلہ نہیں۔ فرمایا میدے کے، پیٹ کے 3 حصے کر لو، پیٹ کے 3 حصے کرو، 3 حصے کرنے ہیں تو پھر کیا کرنا ہے؟ ایک حصہ کھانے سے بھر لیجئے اور ایک حصہ پانی سے بھر لیجئے اور تیسرا حصہ خالی چھوڑ دیجئے ہوا کے لیے۔ اب جس بندے نے پیٹ کے 3 حصے رکھے وہ تو ساری زندگی بیمار ہی نہیں ہو سکتا۔ اب جس نے ایک وقت میں 2.5-3 کلو شادی میں مال ہی کھا لیا، نہ تو پانی جانے کی جگہ نہ ہوا جانے کی جگہ، اب یہ بیمار نہیں ہوگا تو کیا ہونا ہے بھائی اس کا؟ میں ایک صاحب کو جانتا ہوں، وہ شاہجہاں پور میں رہتے تھے غالباً، تو ہمارے ہاں بہت مدت رہے، تو ان کے ایک عزیز نے بتایا ان کا کیا حال ہے، کہتے جی ان کا تو انتقال ہو گیا۔ بھائی کیسے ہو گیا؟ کہ ایک شادی میں گئے تھے تو کباب بڑے پسند آئے، تو بیٹھے اطمینان سے کھاتے رہے 1-1.5 گھنٹہ کباب، اتنے زیادہ کھا لیے کہ سانس ہی۔ ہم لوگ کس انداز سے کھا رہے ہیں؟ کوئی پرواہ نہیں۔ اپنے گھر میں نبی علیہ السلام نے کن چیزوں کے لیے کہا کیا پیو کیا کھاؤ، اس ملک کے حکمرانوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں، اور جتنے لوگ گلی محلوں میں پھر رہے ہیں وہ بھی سنو۔ ملک میں ہم جتنے قانون بناتے ہیں، چاہے وہ مذہب کے نام پر ہوں، چاہے دستور کے نام پہ ہو، چاہے عمارتوں کے نام پہ ہو، سب سے بڑا جو قانون ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی کھانے پینے میں ملاوٹ کر کے بیچے گا تو اسے پھانسی دی جائے گی، کیونکہ ان ملاوٹ خوروں نے پورے کے پورے ملک کو بیماری کی طرف دھکیل دیا۔ اگر ملاوٹ بند نہیں ہوگی تو بیماری سے رک نہیں سکتے ہیں۔ یہ جتنے بڑے بڑے ملٹی نیشنل کمپنیوں کے مالک ہیں نا، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، کبھی ان کے گھر جانا، کبھی ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈیل کرو گے، کیا کہیں گے؟ وہ آپ کو کولڈ ڈرنک نہیں پلائیں گے، وہ آپ کو بہترین نیمبو پانی پلائیں گے کہ یہ آرگینک نیمبوؤں سے بنا ہوا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جو تم پی رہے ہو اس سے کینسر ہو جائے گا، جو وہ پی رہے ہیں اس کے ساتھ ان کے پیٹ کی گرمی دور ہو جائے گی۔ ان کو پتہ ہے کہ کھیتوں کے اندر جو دوائیاں ہم چھڑکوا رہے ہیں آج سے 15-20 سال پہلے تک کیا تھا، شہروں کے اندر کیا تھا؟ لوگ گیہوں کنک خرید کے لاتے تھے۔ میں نے اپنے بچپن میں خود دیکھا ہے، کنک خرید کے لاتے تھے، گھر میں اس کنک کو دھوتے تھے، چارپائی پہ سکھاتے تھے، پھر آٹا پیستے تھے۔ اب تو جیسی جیسی دوائیوں کے چھڑکاؤ کے ساتھ آئی، ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے۔ دیکھو ہمارے پاس کتنا وقت ہے، جو دیندار لوگ ہیں وہ بھی آ جاؤ، نماز کے لیے آپ کے پاس وقت ہے، وظائف کے لیے آپ کے پاس وقت ہے، دینداری کے لیے وقت ہے، تو کاروباریوں کے پاس آ جاؤ، دکان سے جانے کے لیے تمہارے پاس وقت
وقت ہے, کپڑے سجانے کے لیے وقت ہے, بچوں کے اسکول جانے کے لیے وقت ہے, لیکن ساری زندگی کا دار و مدار جس مشین پر ٹکا ہے, جس کو جسم کہتے ہیں, اس کی حفاظت کے لیے وقت ہے نہیں تمہارے پاس. اس کی حفاظت کا کوئی انتظام نہیں. پیسہ کیا کرنا ہے اس پیسے کو؟ گولی مارنی اس پیسے کو. جب یہ جسم ہی نہیں نہ رہا, جاؤ. جو لوگ مرتے ہیں کیا ہوتا ہے جب جنازہ لے کے ہم قبرستان میں جاتے ہیں نا, آدھے لوگ اس انتظار میں ہوتے ہیں جلدی سے تدفین ہو جائے, آدھے واٹس ایپ پہ ہوتے ہیں, آدھے کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور جیسے ہی قبرستان سے واپس آتے ہیں گھر پہ تو ہمارے رشتہ داروں کو ہمیں کس بات کی فکر ہوتی کہ جتنے لوگ آئیں ان کو کھانا کھلاؤ بھائی, اور پھر ان کو کھانا کھلانے کے اندر لگ جاتے ہیں. کھانا کھا کے رشتہ دار الحمدللہ کہہ کے اپنے گھر, آپ الحمدللہ کہہ کے اپنے گھر. وہ بندہ جو ساری زندگی ان کے لیے مرتا رہا, جس نے ان کے لیے ٹھگیاں ماری, جس نے اپنی اولاد کے لیے لوگوں سے بے ایمانی کی, جس نے 4 پیسے جمع کرنے کے لیے دھوپ میں کام کیا, جو ساری زندگی مزدوریاں کرتا رہا, جو رزق حلال بھی کما کے اپنے گھر والوں کو لا لا کر دیتا رہا, 2 4 5 6 7 دن بعد پھر اب کوئی اس کا ذکر نہیں کرتا. اس کی ایک سیٹ پر اب کوئی اور بیٹھتا ہے, اس کی جگہ اب کوئی اور ہنسی مذاق کرتا ہے, اب اس کی گاڑی کوئی اور چلاتا ہے. کس چکر میں لگے ہوئے؟ جو مشین اللہ نے تمہیں دی ہے, کیا کبھی اس کے بارے میں سوچا ہے بھی اس کا کرنا کیا ہے؟ یہ کس انداز سے چلانی؟ نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا. سونے نبی علیہ السلام کیا کرتے تھے جی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موٹا اناج کھاتے تھے. کون سا اناج؟ موٹا اناج. اچھا جی پوچھو آج پوری دنیا کی حکومتوں کو, پیچھے ہماری حکومت نے بھی اعلان کیا کہ جتنے بھی فورسز ہیں وہ موٹا اناج کھائیں. پوچھو امریکہ والوں کو, جاپان کو, فرانس کو, چائنا کو, کون سا اناج کھاتے ہو؟ وہ کہیں گے جی ہم تو اپنے لوگوں کو موٹا اناج کھلاتے ہیں, ہم تو باجرہ کھلاتے ہیں, ہم تو موٹی کنک کوٹ کے کھلاتے ہیں, ہم تو اس کا چھلکا نہیں اتارتے. محمد رسول اللہ 1450 سال پہلے کہتے ہیں کہ جب آٹا تیار کر لیا گیا تو اس کا بورا نہ نکالو, اس کو بورے سمیت گوند کے کھاؤ تاکہ تمہارا جسم جو ہے توانا رہے, طاقتور رہے. ہم نے کہا ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے, ہم نے تو باریک پسا ہوا میدا لانا ہے اور وہی کھانا ہے, خود بھی بیمار ہونا ہے, اپنی آنے والی نسلوں کو بھی بیمار کر کے جانا ہے. ہم تو بیمار جانوروں کا گوشت کھانے کے لیے تیار ہیں, چاہے وہ جتنا سستا مل جائے. ہمیں تو ہر تقریب کے اندر یہ طے ہی نہیں کرنا کہ یہ باورچی نے تیل کون سا ڈالا ہے, یہ موبلائل ڈال کے بنا دیا, سرسوں کا تیل ڈال کے بنایا, کیا اس نے ریفائنڈ ڈال کے بنا دیا, کیا یہ کوڑا کرکٹ کھلا رہا ہے. اس بات کی تو پرواہ ہی نہیں ہے. بس 1000 بندے کھا گئے جی, 1500 کھا گئے جی, بس ان میں سے کئیوں کے جنازے اٹھ جائیں گے, تمہیں تو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ کتنوں کے ساتھ کیا کر دیا ہم نے. کر کیا رہے ہیں؟ اس مشین کے ساتھ دھوکہ جس کے اوپر دار و مدار ہے, جس کے ساتھ جنت اور سزا اور جڑی ہوئی ہے, ساتھ میں جزا اور سزا ساتھ میں جڑی ہے. اس مشین کے ساتھ دھوکہ جس کے ساتھ بچوں کا مستقبل, بیوی کا سہاگ جڑا ہے, جس کے ساتھ یاروں کی دوستیاں جڑی ہوئی, جس کے ساتھ مسلوں کی رونق جڑی ہوئی, اس کے ساتھ بے ایمانی. مزے سے جا کے لکھ لو. کچھ لوگ ناراض نہ ہونا, جس شہر میں جتنی زیادہ بیکریاں ہوں گی اتنے زیادہ اسپتال ہوں گے. ورلڈ کا انڈیکس اٹھا کے دیکھ لو, انڈیکس اٹھا کے دیکھ لو پوری دنیا کا. ایسے ملک ہیں دنیا میں جن کے یہاں بیکنگ نہیں ہے, اور ان کے یہاں کوئی ہارٹ کا پیشنٹ نہیں, کوئی کینسر کا پیشنٹ نہیں. کیوں؟ محمد رسول اللہ نے ساری زندگی صرف ایک موقع پہ, جب مکہ فتح ہوا, اپنی بہن کے گھر رات کو پہنچے, اس دن باسی روٹی کھائی, کچھ نہیں تھا گھر میں. ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باسی کھانا نہیں کھایا. جب بھی ہوا چاہے فاقہ ہوا, اور جب کھانا آیا تو تازہ بنوا کے رسول اللہ نے تازہ کھایا. ہم نے تو باسی کھانے سے اپنے فریج بھرے ہوئے ہیں کہ جب بھی کھانا ہے تو یہ بیماری والا ہی کھانا ہے, کوئی اور نہیں کھانا ہے. سوچیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی راستہ ایسا نہیں چھوڑا ہے جس میں انسانوں کی رہنمائی نہ کی ہو. پیارے نبی علیہ السلام نے کوئی طریقہ ایسا نہیں چھوڑا ہے جس میں بندے کو جینے کا ڈھنگ نہ بتایا ہو. کبھی سوچا ہے بیٹھ کے
نہیں جی کھانے کے بعد ذرا حلوہ ہونا چاہیے، اسی اپنا کوئی بنا لیا، پاویں 2 کلو کھا لو، مر جاؤ حلوہ کھا کھا کے، لیکن کھانے تو بعد حلوہ ہی ہونا چاہیے جی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 سالن جمع نہیں کیے، 2 سالن جمع نہیں کیے۔ ہم کتنے بناتے ہیں کم از کم 3 یا 4۔ اچھا جی بریانی تو ہوگی، پھر تو ساتھ میں قورمہ بھی ہونا چاہیے، کوئی آ جائے گا جی ساتھ میں نہاری بھی رکھ لو، اچھا جی کوئی ویشنو بندہ آ گیا اس کے لیے مکس ویجیٹیبل بھی بنا لو، اچھا جی ساتھ میں پھر دال بھی بنا لو۔ لیکن یہ جتنے گئے جن کی نیت خراب ہے یہ تو کوئی ایک بھی نہیں چھوڑتے، یہ تو بس کہہ رہے ایک طرف سے جتنے اندر اتر جائیں اتار لے، جا رہا ہے یہ راستہ قبر کوئی پتہ بھی نہیں لگے گا۔ اپنی صحت کے ساتھ کھلواڑ کرنا اللہ کی امانت میں خیانت ہے، لکھ لو۔ اپنی صحت سے کھلواڑ کرنا اللہ کی امانت میں، اب چاہے وہ عیاشی کر کے کھلواڑ کرتا ہو، شراب پی کے کھلواڑ کرتا ہو، حرام کھا کے کھلواڑ کرتا ہو، ڈپلیکیٹ مسالے بیچ کے کھلواڑ کرتا ہو، ڈپلیکیٹ چیزیں کھا کے اپنی صحت سے کھلواڑ کرتا ہو، کھانے کے بعد زیادہ پانی پی کے کھلواڑ کرتا ہو، جو بندہ اپنی صحت کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے اللہ کی امانت کے ساتھ وہ خیانت کرتا ہے، اور قیامت والے دن اللہ نے یہ زبان ہے نا یہاں ایسے چیپ لگا دینی ہے، پھر ان ہاتھوں کو بولنا ہاں بھائی بتاؤ کیا کیا تھا تمہارے ساتھ، پھر یہ بتائیں گے یا اللہ یہ تو دھکے سے معدہ کہتا تھا نہیں، کھانے کے بعد یہ چیز نہیں پینی، یہ نہیں ہٹا، یا اللہ ہمارے ساتھ دھکا کیا۔ یہ پیر بولیں گے، یہ جسم بولے گا، آنکھیں بولیں گی، یہ کان بولیں گے۔ تو اس لیے صرف دین یہی نہیں ہے کہ ہم بہترین نمازی بن جائیں، دین یہ ہے کہ ہمارا جینے کا رنگ ڈھنگ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہو۔ اپنی صحت کا خیال رکھنا آپ کے اوپر فرض ہے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ اپنے کھانے کے وقت کو طے کرنا، سونے کے وقت کو طے کرنا۔ ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے جس وقت سونے کے لیے کہا ہماری بدماشیوں کا ٹائم ہی اسی وقت شروع ہوتا ہے، رات کو اسی وقت شروع ہوتا ہے، رات کو 10 بجے کے بعد۔ اس بات کو طے کیجیے۔ اور اس وقت جو پوری دنیا میں جتنی بھیڑ بڑھی، جو حالات پیدا ہوئے، اس کے لیے ڈاکٹر محمد شرافت علی صاحب ہیں، ایک بہت مشہور یوٹیوب کے اوپر، انہوں نے ایک نسخہ رکھا ہے۔ میں اکثر اپنے دوستوں کو، عزیزوں کو کہا کرتا ہوں کہ روزانہ ہر بندہ چاہے وہ بیمار ہے یا نہیں ہے، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کالے دانے میں موت کے علاوہ ہر چیز کا علاج ہے۔ کالا دانہ کس کو بولتے ہیں؟ کلونجی کو۔ 100 گرام کلونجی لیجئے، 100 گرام میتھی دانہ لیجئے، دونوں کو مکس کیجئے، رات کو ایک برتن میں 4-5 گلاس پانی میں اس کے 3 چمچ ڈالیے، 1 چمچ سوہانجنا جس کو بولتے ہیں انگریزی میں مورنگا پاؤڈر بولتے ہیں، اس کو ڈالیے، ابالیے، 4 گلاس رہ جائے تو ایک مٹی کے برتن میں رکھیے، روزانہ صبح شام پیجئے۔ اس کو الکلائن واٹر بولتے ہیں، جس بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو پوچھ لو گے۔ اور ایک بیماری آ گئی پانی کی، چلتے چلتے آپ سے گفتگو میں، گاؤں دیہات میں جاتے ہیں جب بھاگے جا رہے ہیں، منرل واٹر۔ اللہ کے بندے جتنی بیماری اس بند گلاس میں اتنی تو تمہارے نلکے میں طاقت ہے، جتنی بیماری اس بند بوتل میں اس سے زیادہ تو نہر کے بہتے ہوئے پانی میں اللہ نے شفا رکھی۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ آخر جی عزت پہ حرف نہ آ جائے، کیا گاؤں کے ٹیوبل کا پانی اس بند گلاس سے بہتر ہو سکتا ہے؟ ہو کیا گیا؟ جا کس طرف رہے ہو انسانوں؟ زیادہ سے زیادہ اگر کوئی پانی ڈائریا کر دے گا 2-10 لگ جائیں گے، لیکن جو کھلا پانی ہے، تازہ پانی ہے، دنیا کا کوئی بوتل بند پانی تازے پانی کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ کچھ سوچیں، کبھی اطمینان سے کچھ وقت اپنے لیے لگائیں گے انشاءاللہ۔ کبھی سوچیں کہ ہم کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں، اس مشین میں جو چیزیں جانی چاہیے کیا وہی جا رہی ہیں؟ اس کی حفاظت کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ امانت ہے، ہمارے رب نے یہ خوبصورت چیز ہمیں عطا فرمائی ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔